بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر محبوب حسین ہمارے ساتھ ہیں. ہسٹورین ہیں، جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، بہت اچھے محقق ہیں. ان کا تعارف جتنا بھی میں کرواؤں تو بہت زیادہ خدا نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں جن کو بہت زیادہ وقت میں بات ہو سکتی ہے. لیکن آج مختصر بات کریں گے. جو ریسرچ ہے، جو تحقیق ہے، اس کا شعبہ کس حد تک ایفیکٹولی کام کر رہا ہے ہماری یونیورسٹیز میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہماری یونیورسٹیوں میں تحقیق ہو رہی ہے، اس کا معیار آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں سر، یونیورسٹیوں کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نالج کی کریشن کے ادارے ہوتے ہیں. یونیورسٹیاں علم تخلیق کرتی ہیں. بنیادی طور پر جو کالجز ہوتے ہیں یہ بچوں کو تیار کرتے ہیں نرسری کے طور پر، پھر ان کو یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں تاکہ وہاں پر جا کر یہ پراپر لیبس کے اندر، لیبارٹریز کے اندر، لائبریریوں کے اندر بیٹھ کر ریسرچ کر سکیں. لیکن ہمارے اگر پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر یونیورسٹیوں کے اندر جو ریسرچ ہو رہی ہے، یقیناً میں اس کا پازیٹیو آسپیکٹ بھی دیکھوں گا. ہم کمپیٹ کر رہے ہیں نامسائل حالات میں رہتے ہوئے بھی. ہم انٹرنیشنل جو ادارے ہیں رینکنگ کے، اس میں اپنے آپ کو سیٹ کر کے منوا رہے ہیں. لیکن یہاں پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. جو یونیورسٹیز کو ریگولیٹ کرنے کا ادارہ ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے. اب جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی پالیسیز ہیں، بہت ساری پالیسیز ایسی ہیں جس میں جو ایک انڈیپینڈنٹ ریسرچر ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. ان کو ٹیگ کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے اس کیٹیگری کی جرنل میں اپنی ریسرچ پبلش کروانی ہے. اب ظاہر ہے کہ جب آپ یونیورسٹی کے اندر بہت زیادہ ورائٹی ہوتی ہے، ڈائیورسٹی ہوتی ہے، سوشل سائنسز ہیں، ہیومینٹیز ہیں، لینگویجز ہیں، نیچرل سائنسز ہیں، فزیکل سائنسز ہیں. اب ان سب کے جو ریسرچ جرنلز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. اب مطلب اگر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ڈبلیو کیٹیگری میں اپنی ریسرچ کو پبلش کروانا ہے، تو ہیومینٹیز کے اندر یا لینگویجز کے اندر پاکستان بھر میں اس طرح کے جرنل ہی اویلیبل نہیں ہیں، اور پھر ان کو وہ ایشوز آتے ہیں. اور اس طرح جب آپ نمبر گیم میں چلے جاتے ہیں تو بہت سارے ایسے ریسرچ جرنل ہیں جو پھر کمرشل ہو چکے ہیں. وہ آپ سے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ لیتے ہیں آپ کے آرٹیکل کو پبلش کرنے کے لیے، اور پھر ان کا اپنا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا. ایسی بے شمار سوشل میڈیاز پر رپورٹ آتی رہتی ہیں کہ وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں اور پھر وہ پبلش کر دیتے ہیں. اور ایسی الارمنگ بھی رپورٹس آئی ہیں کہ بعض جرنل تو ایسے ہیں کہ وہ آپ کے آرٹیکل کو بیک ڈیٹ میں شائع کر دیتے ہیں، اور ان کی جو سائٹیشنز کے ریفرنسز ہوتے ہیں وہ بعد کے ہوتے ہیں، اور جرنل کی تاریخ جو ہوتی ہے وہ پہلے کی ہوتی ہے، وہ پرانے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے ایشوز ہیں. ایچ ای سیز کو کرنا یہ چاہیے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یونیورسٹیز کے اندر، جو ریپرزینٹیٹیو ادارے ہیں، اساتذہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، چاہے وہ اسٹیچوریز باڈیز ہیں، چاہے وہ ان کی الیکٹڈ باڈیز ہیں، ان کے جو لوگ ہیں ان سے مشاورت کر کے اپنی پالیسیز بنائیں. یہ جو ایچ ای سی کے لوگ جتنی بھی پالیسی میکنگ ہے، یہ تو سارے اس میں پروفیسرز وغیرہ شامل ہوتے ہیں؟ نہیں، اس میں دیکھیں کسی حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جو ایک اسٹیک ہولڈرز کی ٹرو اوپینین ان کو لینی چاہیے، اپنی پالیسی بناتے وقت ان کو انکارپوریٹ کرنا چاہیے. وہ پروسیس لیگ کرتا ہے، وہاں پر اس کی کمی ہے. مثال کے طور پر ابھی دیکھیں آپ، انہوں نے ریسرچ جرنل کے حوالے سے جو پالیسی اپنائی ہے، یا پروموشن کے لیے جو ہے، یا ٹی ٹی ایس کے جو ایشوز ہیں، یا بی پی ایس کے جو ایشوز ہیں، ان تمام ایشوز پر جو یونیورسٹیز کے اندر بیٹھے ہوئے. اچھا، ایچ ای سی کرتا کیا ہے؟ ایچ ای سی مختلف یونیورسٹیز کو ایک لیٹر لکھتا ہے. اب اس لیٹر کا جواب یونیورسٹی انتظامیہ دیتی ہے، جو بھی رسپیکٹو کی ایڈمنسٹریشنز ہوتی ہیں، چاہے وہ وائس چانسلر یا رجسٹرار کے تھرو. اب وائس چانسلر یا رجسٹرار کو جو پالیسی اپنی یونیورسٹی کے حوالے سے سوٹ کرتی ہے اس کو وہ لکھ کر بھیج دیتے ہیں. اب ایچ ای سی کو چاہیے کہ وہ جو اساتذہ کے نمائندہ ادارے ہیں ان سے، مطلب اکیڈیمک اسٹاف ایسوسیشنز ہیں بڑی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر. نہیں، اب جہاں میں تھوڑا سا گیپ آ رہا ہے، آپ کی گفتگو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے تو ظاہر وائس چانسلر کو لکھنا ہے یا رجسٹرار کو لکھنا ہے. اگر رجسٹرار اس کو چاہیے یا وائس چانسلر کو چاہیے کہ وہ سارے جتنے بھی یونیورسٹی کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں، ان کا تعلق یونین کے ساتھ ہے یا ٹیچروں کے فیکلٹی کے ساتھ ہے، وہ اس تک ڈسیمنیٹ کرے. اگر وہ نہیں ان کو دے رہا اور خود ہی اس کا جواب لکھ کے بھیج رہا ہے تو اس میں ایچ ای سی کا تو قصور نظر نہیں آتا. دیکھیں، ایچ ای سی جب ایچ ای سی کی پالیسی سے تمام اساتذہ افیکٹ ہوتے ہیں، آئدر وے، پازیٹیو اور ادر وے اراؤنڈ.
اب اس میں HEC نے تمام جو اساتذہ ہیں ان کے لیے پورٹلز بنائے ہوئے ہیں. اب وہ دیکھیے جب HEC کا ایشو آیا تھا 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے اس کو ایک پروونشل سبجیکٹ بنانے جا رہے تھے, اس وقت HEC خود تمام اساتذہ کو ای میل کرتا تھا. ہمارے پاکستان کے جتنے بھی گلوبل سیکٹرز کے ادارے ہیں ان کی اساتذہ کی جو ای میل ایڈریس ہے وہ HEC کے پاس موجود ہیں. آپ ان کو ایک میل کریں اور اس میل کا وہ رسپانس لیں. آپ ایک آن لائن سروے بھی کروا سکتے ہیں, آپ ایک پورٹل کریٹ کر سکتے ہیں. یہ اچھی تجویز ہے آپ کی کہ اگر وہ ڈائریکٹ جس طرح ایک بڑے کرائسس کے دور میں اگر وہ انڈیویجولی کانٹیکٹ کر رہے تھے تو پالیسی میکنگ میں بھی ان کو وہ لے سکتے ہیں. اچھا, جو زبان ہے میرے خیال کے مطابق زبان سب سے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو یا ہماری اکیڈیمیا کو افیکٹ کر رہی ہے کہ اردو بھی ہماری سیکنڈ لینگویج ہے اور انگلش بھی ہماری سیکنڈ لینگویج ہے, اور جو ہماری جو مادری زبانیں ہیں اس میں اتنا کام زیادہ نہیں ہوا کہ ہم ان کو کہہ سکیں کہ جی اس کو رائج کریں. تو یہ اردو اور انگریزی والا جو سلسلہ ہے یہ کس حد تک نوجوانوں کو یا جو نئے محققین ہیں ان کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ دیکھیں انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے, اس حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. ویسے بھی جس قوم کے پاس ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی ہوگی, برتری ہوگی, اسی کی زبان پوری دنیا پر نافذ ہوگی. جب مسلمانوں کے پاس تھی تو عربی ظاہر ہے کہ پوری دنیا کی ایک بڑی زبان تھی. اب انگریزی, اچھا اب انگریزی ظاہر ہے کہ اس کی ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی تمام ریسرچ, چاہے وہ سوشل سائنسز کی ہے, چاہے وہ نیچرل سائنسز کی ہے, چاہے وہ فزیکل سائنسز کی ہے, ایون ہیومینٹیز کے اندر بھی, وہ ہم نے ایویلویٹ کروانی ہے ٹیکنیکلی ایڈوانس کنٹریز سے. یہ HEC کا کرائٹیریا ہے. ہم اپنے تھیسس باہر بھیجتے ہیں. اب اس پر بھی ایک سیکنڈ اوپینین آ رہی ہے کہ دیکھیں چلیں آپ اپنی فزیکل اور نیچرل سائنسز ان سے ایویلویٹ کروائیں, اس میں وہ آگے ہیں, لیکن ہماری جو سوشل سائنسز جو ہمارے یہاں کے ایشوز ہیں, ہمارے معاشرے کے ایشوز ہیں, ان کو وہ کیسے بہتر سمجھتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے لینگویج کے سبجیکٹس ہیں یا موضوعات ہیں ان کو باہر والے کیسے زیادہ اچھی طرح ایویلویٹ کر سکتے ہیں. اس سے تو ایک بہت بڑا ہمارا ذرائع مبادلہ بھی باہر جا رہا ہے, اور پھر ہمارے جو آئیڈیاز ہیں, ہماری جو سوشل سائنسز کی ریسرچ ہے, جو اس کا ڈیٹا ہے, مواد ہے, وہ سارا باہر منتقل ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے یہ کویشچن ہے کہ پالیسی بناتے وقت ویریشنز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ کس سبجیکٹ کی کیا. یہ ڈاکٹر صاحب آپ بہت انتہائی اہم موضوع کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں. کبھی اس کے اوپر کوئی سیمینار ہوا ہو, کبھی اس کے اوپر کوئی کانفرنس, کوئی سینسٹائز کیا ہو ڈیسیژن میکنگ باڈیز کو, کہ بھی دیکھیں کہ آپ کام خود کرتے ہیں, ڈیٹا سارا ان کو دے دیتے ہیں, جو NGOs جو ہے اس کے اوپر کروڑوں روپے لگا کے وہ لیتے ہیں, تو کیا ہم اسٹل وی آر کالونائزڈ کہ بھی ہم نے انہیں سے ہی وہ اگر اس کو اوکے کریں گے تو ٹھیک ہے, ادروائز ہماری ریسرچ کسی. دیکھیں اگین میں پہلے پوائنٹ کی طرف آؤں گا کہ جب تک آپ پالیسی میکنگ میں اسٹیک ہولڈرز کی اوپینین شامل نہیں کریں گے, پالیسیز اسی طرح بنتی رہیں گی. یہ ہمارا بہت عرصہ دراز سے مطالبہ رہا ہے اور ہم بار بار اس پر آواز اٹھاتے رہے ہیں. جب بھی ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں پالیسی میکرز کے ساتھ, ڈیسیژن میکرز کے ساتھ, جو ان اداروں کو لیڈ کر رہے ہیں, ہیڈ کر رہے ہیں, ان سے ہم ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ ہماری اوپینین بھی شامل کریں. اچھا وہ پتہ نہیں کیوں خوفزدہ ہوتے ہیں, کیوں گریزہ ہوتے ہیں کہ پالیسی بہتر بنانے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈر. اب دیکھیں ہم بیسٹ کی ایگزامپلس تو دیتے ہیں بہت سارے معاملات میں, اپنی ریسرچ بھی ان سے ویلیڈ کرواتے ہیں, لیکن وہاں جب پالیسیز بنتی ہیں, ایون وہاں پر جو لیجسلیشن ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ بھی باہر رہ کر آئیں, میں بھی رہ, وہ پبلک کرنے کے لیے اس کو اشتہار دیتے ہیں اخبار میں, ہم اس پر پالیسی بنانے جا رہے ہیں, آپ اپنا فیڈ بیک دیں. اور یہاں پر یہ ہے کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ ایسی ایگزامپلس بھی ہیں کہ ہم تو اپنے آئین کے اندر جو امینڈمنٹس کرنی ہوتی ہیں وہ بھی اوور نائٹ کر لیتے ہیں. لیکن پروسیس تو وہی ہے جو باہر میں ہے نا, اس کو وہ اچھا. اور بعض بات تو جو ہمارے لیجسلیچرز ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کس بل کو ہم ووٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اس لیے جب تک آپ پراپر ڈبیٹ نہیں کریں گے, اب آپ دیکھیں قیام پاکستان سے لے کر اب تک کتنی پالیسیز آپ نے انٹروڈیوس کروائیں, کتنے 5 ایئرس پلان آپ نے انٹروڈیوس کروائے, اور پھر ان کو, لیکن ہمارا جو ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ ہے اس پر اسٹل کویشچن ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ کویشچن کا آنسر تبھی ملے گا جب آپ پراپر ڈبیٹ کر کے پالیسیز میکنگ کریں. ڈاکٹر صاحب آپ پنجاب یونیورسٹی سے وابستہ ہیں اور بڑی اہم آپ کے پاس آفیسز ہیں. جو ففتھ سیمیسٹر میں داخلہ کی پالیسی ہے اور آپ کی یونیورسٹی نے, پنجاب یونیورسٹی نے اس کو اناؤنس بھی کیا ہے اور کلاسز بھی میرے خیال شروع ہونے والی ہیں, تو اسٹل جو کالجز ہیں پنجاب کے جو ان کے ساتھ افیلیشن ہے وہ اسٹل کنفیوز ہیں کہ ان کو کوئی پالیسی نہیں دی گئی کہ یہ کیا ہے,
سلیبس کیا ہوگا, کلاس کب شروع کرنی ہے, سیمسٹر کب شروع کرنا ہے, اس کے بارے میں کچھ کیا سچویشن؟ دیکھیں اگین وہی کہ ایچ ای سی ظاہر ہے اور پھر جو مختلف ہماری صوبائی حکومتیں ہیں, اس حوالے سے یہ کہ جو پرائیویٹ لوگ بی اے کر لیتے تھے, ایم اے کر لیتے تھے, اب وہ بھی ظاہر ہے کہ ڈپرائیو ہونے جا رہے ہیں ایک طرح سے. اور ہماری بہت پرانی ڈگری جو ایک عرصہ دراز سے ہم گریجویٹ لیول کی, اب وہ بھی لوگ کنفیوز ہیں. یونیورسٹیوں نے تو ظاہر ہے کہ ایک اس پالیسی جو گورنمنٹ نے دی ہے اس کے اندر اپنے آپ کو چپ ان کیا ہے, ان کو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 5th سیمسٹر شروع کیا ہے تاکہ جو کالجز سے 14 ایئرس کی کوالیفیکیشن کے ساتھ, تعلیم کے ساتھ آتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر, ان کو ایڈمیشن مل سکے. اب ظاہر ہے کہ اس میں دونوں طرح کی اوپینین ہے. ایک تو یہ کہ پورے سسٹم کو انہوں نے آل ٹوگیدر چینج کیا ہے. پہلے یہ اینول سسٹم تھا, سیمسٹر سسٹم کی طرف لے کر آئے, اور پھر یہ جو ایم اے اور بی اے کا سسٹم تھا اس کو انہوں نے بی ایس میں کنورٹ کیا. اور شاید اس کی وجہ پالیسی بنانے والوں کے ذہن میں یہ ہو کہ جو ہمارے جو گریجویٹ باہر جاتے ہیں شاید وہ وہاں پر ان کو پرابلمس نہ فیس کرنے پڑے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ آپ پالیسیز بناتے وقت ہمارے گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی پیش نظر رکھیں. یہاں پر کالجز کے اندر کیا وہ ساری فیسلٹیز موجود ہیں؟ کیونکہ بی اے سسٹم کا اور سیمسٹر سسٹم کے اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. لیب ضروری ہے, اس کے اندر ایک پراپر اٹینڈنس ضروری ہے, اور اسی طرح باقی فیسلٹیز بھی لائبریری کے حوالے سے, یا ایون جو بی اے سسٹم کے اندر جو کورسز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے, ٹیچ کرنے کے لیے ایک پراپر فیکلٹی کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے تو کالجز میں بہت ساری ویکینسیز ویکینٹ رہتی ہیں, سبجیکٹ کے وہ ریشنلائز نہیں کیا جاتا سبجیکٹ کے ساتھ فیکلٹی کو کہ ایک سبجیکٹ میں کتنے لوگ ہیں, ٹیچر ہیں. یہ جو اگر یونیورسٹیاں ہیں اور کالجز کے درمیان اگر گیپ کو کم کیا جائے, جو کہ بہت بڑا گیپ ہے, کہ وہ ان کو سپورٹ کریں, ان کو اگر ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے وہ اس کو ریکمینڈ کریں. جیسے انٹرنشپ ہے یا جو بی ایڈ کے کورسز ہیں اس میں وہ 2 مہینے کے لیے اسٹوڈنٹس کو بھیج دیتے ہیں کہ وہ پریکٹس کر کے ہیں. تو اگر یونیورسٹی اپنے اسٹوڈنٹس کو, گریجویٹس کو یہ کمپلسری کرے کہ وہ ایک اپنے فیلیٹنگ اداروں میں 1 مہینے کی یا 2 مہینے کی انٹرنشپ کرے, تو یہ تھوڑا سا میرے خیال ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. دیکھیں اس میں بھی کوآرڈینیشن کے ایشو ہے نا. ایک طرف تو گورنمنٹ جو ہے وہ یونیورسٹیاں بنانے جا رہی ہے, اچھی بات ہے, ہونی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں گے پھر اس کے ساتھ جو کالجز ایفیلیٹ ہیں, اب لاہور جیسے بڑا کالج ہے, اب لاہور کے اندر بھی اٹانومی دی گئی ہے کالجز کو کہ وہ کسی بھی یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹ ہوتے ہیں. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. تو ظاہر ہے کہ لاہور میں بیٹھ کر, اب لاہور میں بھی بڑی یونیورسٹیز ہیں, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے, پنجاب یونیورسٹی ہے, اسی طرح جو لاہور کالج آف وومن یونیورسٹی ہے, ایف سی کالج, اور بھی پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر کئی یونیورسٹیز ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو بی اے کر کے اسٹوڈنٹس آتے تھے یا گریجویٹ لیول کی اسٹڈی, وہ اب دوسرے شہروں سے کر کے آ رہے ہیں, اور پنجاب پورے سے آ رہے ہیں, پاکستان پورے سے آ رہے ہیں. اگر پنجاب یونیورسٹی کی بات کریں تو ہمارے پاس تو ایک اسٹوڈنٹس کا پورا وہ ہے, منی پاکستان بنا ہوا ہے, 4 صوبوں سے, آزاد کشمیر سے, گلگت بلتستان سے, ایون باہر سے بھی 7-8 ملکوں سے, بلکہ اس سے بھی زیادہ شاید ملکوں سے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں. تو اس طرح ان کو پراپر ٹریننگ دینا شاید عملی طور پر ممکن نہیں ہے. تو یہ تو پالیسی سے ہی چیزیں فلفل ہو سکتی ہیں کہ پالیسی ایسی بنائی جائے کہ وہ تمام فیسلٹیز یکساں طور پر تمام اداروں کو ڈسٹریبیوٹ کی جائیں, اور پھر اس طرح آگے. اچھا, یہ جو انتظامی ہے اس وقت جو وائس چانسلر کی, سب سے پہلے تو ایک آپ نے چونکہ پارلیمنٹ کے اوپر کام کیا ہے اور یو آر ایڈوکیٹ آف ڈیموکریسی, تو یہ ڈیموکریسی جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اپوائنٹمنٹس کرے. تو اس میں جو یہ کمیٹیاں بنانا اور اس کو اتنا کرنا, یہ سب سے پہلے تو مجھے پرسنلی اس چیز مجھے بڑا عجیب لگتا ہے. تو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, منسٹر ہیں اور سیکٹری ہیں, وہ اپنی مرضی سے اس کو چلائیں ڈپارٹمنٹ کو. اس کے پھر آگے فروٹس ہیں کہ وہ آپ کے کیا انہوں نے اچیومنٹس ان کی ہیں. تو جو یہ ایک سلسلہ ہے کہ جی فلاں بندہ جو ہے اس کی جو ہے وہ میرٹ کے اوپر ہوا ہے, وائس چانسلر کی اپوائنٹمنٹ کی ہے, اور جو باقی دوسرے حالانکہ وہ بھی ڈین ہوتے ہیں, وہ بھی پروفیسر ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ نااہل ہے کہ یہ میرٹ کے اوپر ہوا ہے, اور کچھ لوگ اس میں پھر کورٹ میں چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد تو میرے خیال یہ جو پروفیسرس کو, ڈینس کو بڑا ہیوملیٹ کرنے والی بات نہیں ہے کہ ان کو آپ کیٹیگرائز کرتے ہیں. جڑا میرا خیال ہے کہ اگر اس میں جو 6 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے وائس چانسلر کو, یہ اتنی دی جاتی ہیں مراعات, اس کی بجائے جو سینئر موسٹ ڈین ہے آپ اس کو بنا دیں
دیکھیں یہ سرچ کمیٹی کا کنسیپٹ ہے نا، یہ بھی ویسٹرن ہے. وہاں پر تو سرچ کمیٹی بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ خود سرچ کریں کسی ایسے آدمی کو جو اس اہل ہو کہ اس کو کسی یونیورسٹیز کی جامعات کی اندر اپوائنٹمنٹ دی جائے ایز اے وائس چانسلر ایسے جامعہ. لیکن یہاں پر چونکہ ظاہر ہے کہ ساری چیزیں پریسائز ہو جاتی ہیں، اور اس میں پھر ایک اور فیکٹر جو بڑا امپورٹنٹ ہے، جو وائس چانسلر کا کرائٹیریا ہے اس میں انہوں نے مارکنگ کی ہوئی ہے، مارکس رکھے ہوئے ہیں باقاعدہ. اب اس میں پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈین ایک خاص اسٹیج کے بعد بندہ بنتا ہے یا اپوائنٹ ہوتا ہے، لیکن جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں وہاں پر یہ ڈیزگنیشن تو دیے جاتے ہیں. اب ایک لاہور کی یونیورسٹی، اس کا مجھے ڈین کا فون آیا، میں نے اس سے پوچھا، وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہے، وہ ڈین بھی ہیں. اب جب وہ کسی وائس چانسلرشپ کے لیے اپلائی کریں گے تو وہ اس کو وہ ڈین کا تو ایک کرائٹیریا ہے نا کہ آپ اس میں، لیکن ہمارے یہاں تو ایسوسیٹ پروفیسر بھی وائس چانسلر بنتے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں کہ جو ریشنل بیسڈ کرائٹیریا ہونا چاہیے، اور اس میں پبلک سیکٹر کے جو ڈینز ہیں یا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس ہیں یا ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز پر ہیں، اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں ان کا بہت ڈفرینس ہے. اب مارکنگ میں وہ لوگ، اچھا پھر اسی طرح جو ایک بڑا اعتراض ہے پبلک سیکٹر کے اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کا، وہ یہ ہے کہ سرچ کمیٹیز کے اندر پرائیویٹ یونیورسٹیوں کی نمائندگی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر انٹرسٹ کا بھی ایشو آ جاتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو پھر لے کر آگے آتے ہیں جن کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز کو چلانے کا. اور ایسی ایگزامپلس موجود ہیں. ایون پنجاب یونیورسٹی میں چند سال پہلے ایک ایسے وائس چانسلر تعینات کیے گئے جن کا بڑے ادارے کو چلانے کا ایکسپیرینس نہیں تھا، پھر وہ ان کو جانا پڑا، وہ خود ہی چھوڑ کر چلے گئے. اور اس طرح کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کی. اچھا ایک جو بنیادی نقطہ ہے، بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ جو وائس چانسلر کی اپوائنٹمنٹ ہے اس میں جیسے حکومتیں آتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ایک پرماننٹ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ آلریڈی موجود ہوتی ہے، انہوں نے اپنے ویژن کے مطابق اس کو بیوروکریسی کو کہنا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ویژن. اس طرح یونیورسٹی کا وائس چانسلر جب آتا ہے تو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ آلریڈی موجود ہے، یونیورسٹی چل رہی ہوتی ہے. وہ اگر وہ نہیں آتا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کام کوئی رک جاتا ہے چند ایک کے علاوہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو بندہ آتا ہے وہ اپنے ایک ویژن کے ساتھ ہے، اور ویژن کے ساتھ وہ یونیورسٹی کو ایکسپینڈ کرے، اس کو پروموٹ کرے، انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے اس کی اپنی ہو. لیکن آپ کتنے لوگ ہیں کہ جو اوپر آتے ہیں وہ ان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہو، ان کو کسی نے آج تک کتنے لوگوں کو بلایا ہو کہ آپ یونیورسٹیوں میں آ کے تو لیکچر ہی دے دیں. ایک کانفرنس میں پیسے دے کے جمع کرانا اور بات ہے، ایک کہہ کہ انوائٹ کر کے کہ وہاں پہ اس کو لیکچر دیں، جس طرح ڈاکٹر سوربخش رئیس جیسے لوگ ہیں ان کو انوائٹ کیا جاتا تھا کہ وہ وہاں پہ جا کے دیں. تو یہ پھر وہ ویژن والی بات تو نہ ہوئی نا، یونیورسٹی تو ان کے بغیر بھی چل رہی تھی. دیکھیں اس میں بھی میں یہ عرض کروں گا کہ یونیورسٹیوں کے اپنے ایکٹس ہیں، اپنے کیلنڈرز ہیں جس کے مطابق چلتی ہیں. جو پرانی جامعات ہیں ان کے اندر اسٹیچوریز باڈیز بنی ہوئی ہیں، سینٹ ہے، سنڈیکیٹ ہے. اور سنڈیکیٹ کی اگر آپ کمپوزیشن دیکھیں، مثال کے طور پر اگر پرانی یونیورسٹی جو 73 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت، ایکٹ کے تحت، 74 کے ایکٹ کے تحت بنی ہوئی ہیں، وہ آپ دیکھیں اس میں سنڈیکیٹ میں جوڈیشری کی نمائندگی بھی ہے، اس میں ٹیچرز کی ریپرزنٹیشن بھی ہے، اس میں چانسلر کی بھی ہے، اس میں ہمارے الیکٹڈ نمائندوں کی بھی ہے، پنجاب اسمبلی کی بھی ہے، اس میں جو کالجز کی نمائندگی بھی ہے، پرنسپل اس میں دیا جاتا ہے. اسی طرح اس میں پھر جو علماء دین ہیں ان کا بھی ایک نمائندہ ہے. تو ایک بڑی اچھی کمپوزیشن ہے وہاں پر. جو بھی ڈیسیژن ہوں گے وہ تھورلی ڈیبیٹ ہونے کے بعد، ڈسکشن ہونے کے بعد. لیکن جو نئی یونیورسٹیز بنی ہے، ایک تو وہاں پر سینٹ کا ادارہ ہی نہیں ہے سرے سے. اچھا ایون سنڈیکیٹ کی اگر بات کریں تو سنڈیکیٹ کے اندر ان ریپرزینٹیٹیوز کی نمائندگی نہیں ہے جو مختلف سیکشنز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو وہ پھر یہ ہے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ یک طرفہ ہوتے ہیں، وہ اسٹیک ہولڈرز کی اوپینین یا ریپرزینٹیشن اس میں نہیں ہے. تو وہ اچھا اب یہ یونیورسٹیوں کی جو اسٹیچوری باڈیز ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ بااختیار اور ریپرزینٹیٹیو بنانے کی ضرورت ہے، جو کہ نئی جامعات میں نہیں ہے. اب اس میں جو آپ ویژن کی بات کر رہے ہیں اس میں پھر وہ چیز یہ آ جاتی ہے کہ بیوروکریسی کا رول بڑھ جاتا ہے، گورنمنٹ کا رول بڑھ جاتا ہے. اور جب آپ ان کا رول بڑھا دیں گے تو جو ایک تعلیم کا بنیادی مقصد ہے کہ وہ خوف کے بغیر آزادانہ ماحول میں ریسرچ، وہ پھر نہیں ہو سکتی، وہ کویشچن ہوتی ہے. جو اٹانومس ادارے ہیں، آپ بورڈ آف اسٹڈیز ہے، بورڈ آف گورنرز ہیں، یہ جو سنڈیکیٹ ہے،
تو اس میں تو میرا خیال ہے کہ اگر ایک آپ اٹانومی کو برقرار رکھتے ہوئے اس میں کبھی بھی انٹرفیئرنس اس لحاظ سے نہیں کی تو اس کو تو آپ جاری رکھ سکتے ہیں. دیکھیں اٹانومی کیسے برقرار رہے گی کہ جب آپ ایک سنڈیکیٹ کا چیئرمین جو ہے وہ ایک پولیٹیشین کو بنا دیں گے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں سنڈیکیٹ جو ہے وہ صرف ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو ڈیل نہیں کرتا, وہ اکیڈیمک ایشوز کو بھی ڈیل کرتا ہے. وہ جو اکیڈیمک کونسل کے فیصلے ہیں وہ بھی ڈبیٹ ہونے ہوتے ہیں سنڈیکیٹ میں. نہیں تو اس کو تو وہ ہٹ نہیں کر سکتا نا. بس میں اگر پی ایچ ڈی ریسرچ کی بات ہو تو اس میں اگر منسٹر آتا ہے تو اس کی مخالفت نہیں کرتا. پہلے گورنر بھی موجود ہے, چانسلر, تو اس کا مطلب پہلے کی یونیورسٹیز ہیں میرے خیال کے مطابق اس کی جو یونیورسٹیز کی اٹانومی موجود ہے ان کے پاس ایک اپریٹس موجود ہے. مسئلہ لیڈرشپ کا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے کہ جو آپ وائس چانسلر لے کے آتے ہیں وہ اپنی اٹانومی کو برقرار رکھتے ہوئے, اپنی انٹیگریٹی کو برقرار رکھتے ہوئے, اپنے ٹیچرز کو ساتھ لے کے وہ اپنی دیکھیں جب فیصلہ سازی کے ادارے جو ہیں وہ کنٹرول کر لیے جائیں گے تو پھر وائس چانسلر کیسے اپنی انڈیپینڈنٹ پوزیشن کو اسرٹ کر سکے گا. ٹھیک ہے نا, یہ بہت سادہ بات نہیں ہے کہ جو منسٹر کرے گا تو وہ اسی طرح چلنے دے گا. ظاہر ہے کہ پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز کو آپ دیکھیں, یہاں پر تو گلی محلے اور نالیاں بنانے پر سیاست ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہاں پر چیئرمین اکیڈیمک ہیڈ ہوتا ہے کسی بھی رسپیکٹو ڈپارٹمنٹ کا. جب وہ سنڈیکیٹ میں کیس آئے گا تو پھر وہ جو وہاں پر پولیٹیشینز بیٹھے ہوں گے وہ پھر اس طرح کے فیصلے کریں گے, سیاسی فیصلے کریں گے. نہیں, وہ میجورٹی میں تو نہیں نا, نہیں, جو چیئر کر رہا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ انفلوئنس کرتا ہے. تو انفلوئنس جو ہوتے ہیں وہ تو پھر اگر ایک اکیڈیمکس کے اکیڈیمشین جب ان کے اپوائنٹمنٹ کا اختیار ان کے پاس آ جائے گا تو وہ تو پھر اپنا اثر. تو اس کا مطلب ہے اپوائنٹمنٹ ان کے لیے زیادہ ضروری ہے نا, یا ایکسٹینشن زیادہ, یا اگلے 4 سال ان کو مل جائیں. تو ناظرین یہی بات کر رہے تھے کہ جو ہمارے ہاں لیڈرشپ کا ایک کرائسس چل رہا ہے, خواہ وہ اکیڈیمک لیڈرشپ ہے یا کوئی بھی وہ لیڈرشپ ہے, اس کے لحاظ سے تعلیمی اداروں کو بہت ہی انٹیگریٹی کے ساتھ سروائیو کرنا ہے. اور قوموں کے اوپر مشکل وقت آتے ہیں, کرائسس آتے ہیں, سوسائٹیز کو کرائسس آتے ہیں, لیکن جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ان کرائسس سے نکالتے ہیں اپنی قوم کو, آنے والی نسل کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیسے مشکل وقت میں اپنی انٹیگریٹی کو بھی برقرار رکھنا ہے اور انہوں نے آگے سروائیو بھی کرنا ہے. ڈاکٹر محبوب حسین صاحب ہمارے ساتھ تھے, بڑی خوبصورت گفتگو کی, اور ایکچولی یہ گفتگو نہیں ہوئی, یہ صرف کچھ معاملات کو ٹچ کیا گیا ہے, ادروائز اس کے اوپر ایک لمبی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بہت مہربانی, تھینک یو, خدا حافظ.